دیکھیں نوید صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ پاکستان کے اندر ویسا ہی الیکشن ہونے جا رہا ہے جیسے ماضی میں ہوئے ہیں اور ویسی ہی حکومت آئے گی جیسے پہلے آئی. فرق صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی سادہ اکثریت لے جائے اور اسے حکومت چلانے کے لیے بیساکھی کی ضرورت نہ ہو, لیکن وہ پھر بھی جو گرج رہے ہیں لیکن برسیں گے نہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائے. اور وہ ساتھ بٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت میں ہوں, وہ اپوزیشن میں بھی لوگوں کو حکومت تعاون کرا کے چلا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ بقائے باہمی کے اصول پہ چلیں گے کہ اگر فنڈز چلیں گے وہ بھی ساتھ ملیں گے, آپ ہم پہ تنقید بھی کیجئے, سب کچھ کیجئے, لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے راستہ دیجئے. یہ ایک تھوڑا سا روشن پہلو ہوگا اگر یہ ممکن ہو سکا. مطلب ابھی تو ہمیں 8 فروری کو پتہ لگے گا. میری یہ ہوگی بالکل جو پی ٹی آئی کے اوپر میں آ رہا ہوں ابھی, جو ان کے ساتھ آج جو کچھ وہ آپس میں کر رہے ہیں اس پہ بھی آتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ جو پلڈیٹ ہو, وہ فافن ہو, جتنے انٹرنیشنل آبزرور آئیں, ایک چیز ہم سمیت سب میڈیا کو دیکھنی چاہیے کہ ووٹر آیا یا نہیں آیا 8 فروری کو. کیا ووٹر جتنے آئے تھے اتنے نکلے یا بہت زیادہ نکلا ہے یا گم کر دیے گئے. یہ کویسچن ہوگا ایک سب سے بڑا کہ کیا ووٹر نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا. وہ جو نمائندہ حکومت کی بات ہو رہی ہے, چاہے کسی کے پاس نشان ہے یا نہیں ہے, بلے کی بات ہو رہی ہے نا, اگر بلے کا نشان ہوگا تب بھی اور نہیں ہوگا تب بھی وہ کہتے ہیں ہم انڈر 19 کے ساتھ بھی لڑ جائیں گے, ہمارے کھمبے بھی جیت جائیں گے. اب کھمبے جیتنے پہ میں پہلے بات بتا دوں آپ کو کہ کچھ لوگ خان صاحب کا نام لے کے اوکاڑا سمیت باقی جگہوں پہ 2-2 کروڑ روپے آج بھی ٹکٹ پہ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ چاہیے اتنے پیسے دیں اور پرسنل پارٹی کے اکاؤنٹ میں نہیں چاہیے, کیش چاہیے. یہ چیک کرا لیں. یہ وہ لڑائی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں پارٹی کے اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس وقت جب شیر افضل مروت اڈیالہ جیل کے باہر کہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے اور وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں اور یہ پارٹی کی پالیسی ہے. اس کے بعد وہ آ کے وہ اڈیالہ میں بات کرتے ہیں, یہ اپنے پارٹی سیکریٹریٹ میں بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے اور ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے, ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم ساتھ چلیں گے, عدلیہ کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے. وہیں بیرسٹر گوہر آتے ہیں اور وہ یہ آ جاتے ہیں شیر افضل مروت اور وہ کہتے ہیں جی نہیں, اس کو پارٹی پالیسی بیان سمجھا جائے جو میں دے رہا ہوں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. یہ ہے وہ فضا جس میں پی ٹی آئی جا رہی ہے. جو میں آپ کو نقشہ بتاتا ہوں نا کہ جو وکلا کے ہاتھ میں چڑھی ہے, یہاں چیمبرز کی لڑائی ہونی ہے. بالکل مطلب پولیٹیکل لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. یہ بات پی ٹی آئی کے سیاسی لوگوں کو, اب سیاسی لوگوں میں مطلب جس کے کاغذ منظور ہو گئے ہیں اس کو انہوں نے مشکوک کر دیا شفقت محمود کو کہ جی وہ تو کاموں کی سے پہلے وہ جو عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا وہاں پہ وزیر آباد میں کہ وہ اس میں کاموں کی کے بعد نظر ہی نہیں آئے تھے اور صرف نظر آئے تو کاغذ جمع کرائے. یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ اپنے جن لوگوں نے, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی لڑائی مار کٹائی جھگڑے میں آگے جائے, ہر بندے کی اپنی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے, حساب ہوتا ہے کہ وہ نہیں دنگے فساد میں آتا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کرائسس میں نہ چلی جائے جس کے اندر اس کی مزید تباہی ہو جائے گی. انہیں کچھ سوچنا چاہیے, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب آپ آ جائیں کہ وزیر اعظم کے اوپر جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بلاول کا رائٹ ہے نا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن انہوں نے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز, تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ سب دوسرے صوبوں میں جا کے الیکشن لڑیں, اپنے کینڈیڈیٹس لائیں تاکہ ایک ہارمنی بھی بنے. کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ کوئی سندھ میں نہ لڑے اور کوئی لاہور میں نہ لڑے, کراچی میں نہ لڑے, نہیں, یہ ہونا چاہیے. اب وزیر اعظم بنانے کے لیے اگر تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ووٹ آگے, تو انہوں نے اعتماد کر دیا ہے کہ بلاول بھٹو ان کے وزیر اعظم ہیں. ٹھیک ہے جی, ختم ہوگی بات. اگر پی ایم ایل این پہ ہے تو وہاں یہ سوال ہو رہا ہے کہ شہباز شریف جن کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہی ہوں گے وزیر اعظم, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے چوتھی دفعہ برادر بزرگ کو بنانا ہے, یعنی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. مریم نواز کہتی ہیں وہ بھی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں گی. یہ فیصلہ ان سب میں کریں گے نواز شریف. اگر ان کے ہاتھ میں ہوا کہ وہ جیت چکے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بننا چاہیں گے, وہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے, یہ فیصلہ نواز شریف کریں گے. پیپلز پارٹی نے اپنی حد تک وہ جو چونکہ باپ بیٹے کے درمیان میں روزانہ کی گفتگو شروع ہو گئی تھی وہ آ گیا تھا. پی ٹی آئی کا میں نے آپ کو حال بیان کر دیا, اور جے یو آئی ایف وہ ایوان صدر پہ ہاتھ رکھ چکی ہے پہلے سے ہی. وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہمارا. تو ٹھیک ہے, پھر 8 فروری کو سب کا دنگل ہے, میچ ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن ہمیں بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک دلچسپ بحث سپریم کورٹ میں جاری ہے 5 سال کی. وہ ہمارا سوال نہیں ہے آج, لیکن وہ بالکل وہ بڑی زبردست ایشو چل رہا ہے, اس کے اندر پوائنٹس بھی آ رہے ہیں. وہ ہمیں کل ضرور رکھنا چاہیے. کل ہمارا پروگرام نہیں ہے, شاید ڈیسیژن بھی آ جائے,
لیکن وہ بھی ایک تاریخی بحث ہو رہی ہے وہاں پہ بالکل کہ یہ کس طریقے سے وہ نام لیتے ہیں نا کہ جب آپ کی پسند کا بندہ ہے تو آپ کا فیصلہ 62(1)(f) میں دوسرا ہے اور ناپسندیدہ ہے تو دوسرا ہے. یہ چیزیں سپریم کورٹ ہی کلیئر کرے گی. آئندہ کے لیے بھی راستہ انہیں کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ پسند اور ناپسند کی بجائے آئین اور قانون پہ فیصلے ہونے. جی ایاز صاحب، یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ جس کو بھی وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں جیتنے کی صورت میں وہ اس کو نامینیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اب جیسے دو نام آ گئے ہمارے سامنے، بلاول اپنی جماعت سے ہوں گے اور نواز شریف صاحب اپنی جماعت سے ہو سکتے ہیں، تو کون آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط، ظاہر ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو ان میں سے مضبوط کون سا امیدوار ہے؟ بلاول کا آپ نواز شریف سے مقابلہ کیسے کرا رہی ہیں؟ وزیر اعظم ظاہر ہے، انہوں نے بھی وہ کہہ رہے ہیں. کیوں کرا رہی ہیں؟ اب کس کیپیسٹی میں کرا رہی ہیں آپ؟ وہ دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی نے اناؤنس کر دیا ان کی CEC نے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے. PMLN نے تو بھی اناؤنس ہی نہیں کیا. وہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ جی قائد ہوں گے، چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے، مریم بھی کہتی ہیں، شہباز شریف بھی کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی، سارے کہتے ہیں، لیکن انہوں نے آفیشلی اناؤنس نہیں کیا ابھی میرے قائد کو کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے. اس لیے پہلے تو آپ کا یہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، موازنہ ہی نہیں بنتا. ان آفیشلی ظاہر ہے نہیں، میں مانتا ہی نہیں. میں آفیشیل چیزیں مانتا ہوں دعا، میں ان آفیشیل چلیں سر آج ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان آفیشیل بات مانیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چوتھی، شہباز شریف صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے جو چوتھی، وہ 50 دفعہ کہہ دیں. میرے قائد نے ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں، کہا ہے انہوں نے. ابھی عرفان صدیقی صاحب نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا تھا کہ وہ ابھی نہیں اناؤنس کیا ہم نے نواز شریف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے آفیشلی اندر کی کوئی اور خبر ہے جو آپ ہم سے شیئر نہیں کر رہے. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آفیشل اناؤنسمنٹ آ جائے گی PMLN کی طرف سے پھر بالکل میں موازنے پہ بھی چلا جاؤں گا. فی الحال میں موازنے پہ نہیں جا رہا. مطلب میری مرضی ہے. جی جی اٹس اپ ٹو یو. مجھے جمہوریت ہے جتنی بھی ہے، اس میں مجھے جتنی بھی آزادی ہے اظہار رائے کی اتنا تو میں چاہوں گا، مکمل آزادی، ورنہ بعد چپ غتنا تو پہندا ہی ہے. ہاں جی، مکمل آزادی ہے اور آپ اپنے کہے کہ مکمل ذمہ دار ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. اور سب سے بڑی بات آپ کو مبارک ہو کہ اتنی تھوڑے وقت میں تربیت ہوگی بلاول صاحب کی، 1-2 ماہ کے اندر. اتنا کم ٹائم میں تربیت یہ زرداری صاحب ہی کر سکتے ہیں. یہ اور کسی کے پاس کا روگ نہیں ہے. وہ بالکل مجھے ایسے ہی لگا جیسے کہ وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کا ٹیسٹ میچ ہوا ہے جو 1.5 دن میں ختم ہو گیا. اتنی جلدی ہی یہ تربیت ہوگی. اس لیے وہ تو تیار ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے اور وہ آپ کو ملک کو آگے لے جانے کے لیے. لیکن ایک بات میں کہوں گا، زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں ہوں گا یا بلاول ہوں گے. چلے اپنے خاندان میں ہی کیا. انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں زرداری صاحب. انہوں نے ایک نوجوان کو لے کے آئے ہیں. میں مطلب یہ سوال لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا قائد بھی یہ ہمت کریں گے؟ مریم کو کر دیں. مطلب بلاول کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو مریم ہو سکتی ہے ان کے مقابلے. آپ چاہتے ہیں مریم نواز آئیں؟ نہیں، بالکل آنا چاہیے. مطلب آپ یہ قربانی دے دیں نا کہ ٹھیک ہے چلیں، خاندان سے تو باہر یہ پارٹیاں نہیں نکل سکتی، حمزہ کو بھول رہے ہیں آپ؟ مجبوری ہے ان کی. حمزہ شہباز نہیں، وہ تو میرے